انصاف نگرانی انتظام حکومت اوئے تو وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذکاوت ہے۔ میں نے سول ایویشن ڈپارٹمنٹ میں 36 سال نوکری کی ہے بحیثیت ڈائریکٹر سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ APM لاہور، چیف آپریشن افسر، چیف سیفٹی مینجمنٹ سسٹم۔ یہ آرٹیکل انصاف نگرانی اور اس کا خاص مقصد جو ہے اس لفظ کو ایمفیسائز کرنا، اوئے تو وہی ہے، یہ میری کتاب سیئے کے شب و روز سے لیا گیا ہے۔ معاشرتی اقدار کو بحیثیت معاشرہ ہم کس طرح ختم کرتے جا رہے ہیں، اسی چیز کو اس میں فوکس کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں معین اختر نامور مزاحیہ فنکار تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں ایک واقعہ یا لطیفہ سنایا کہ مزار قائد پر ایک شخص بیٹھا ہوا ڈگریاں بیچ رہا تھا۔ چھابڑی پر ڈگریاں سجائی ہوئی تھی۔ ایک خان صاحب گدھے پر گزرے، پوچھا کیا بیچ رہا ہے؟ کہا ڈگریاں۔ پوچھا کس طرح دیتے ہو؟ کہنے لگا فرسٹ کلاس BA 5000، سیکنڈ کلاس BA 2000، تھرڈ کلاس نہیں رکھا، کوئی نقلی بھی خریدے اور وہ بھی تھرڈ کلاس۔ اچھا بھائی ایک ڈگری دے دو فرسٹ کلاس BA کی، 5000 روپے دکاندار نے ڈگری پیک کر کے دے دی، مگر خریدار جا نہیں رہا تھا بلکہ کھڑا تھا۔ پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا وہ ایک ڈگری گدھے کے لیے بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے فرسٹ کلاس پر فرسٹ کلاس سوار ہے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز واقعہ ہے مگر ہماری سوسائٹی کے طرز عمل کا ضرور عکاس ہے۔ مشرف صاحب نے اسمبلی کی ممبری کے لیے ایک شرط عائد کی تھی کہ گریجویٹ ہونا لازمی ہے، اور پھر جاگیرداروں نے، اشرافیہ نے جعلی ڈگریوں کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ مرکزی مدارس کی سند شہادت العالمیہ بھی BA کے برابر تھی۔ جمشید دستی صاحب نے ایک مدرسے کی سند پر الیکشن لڑا، یعنی ایک عالم دین کی حیثیت سے، اور MNA بن گئے۔ ایک پیشی کے دوران مولانا دستی صاحب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے استفسار پر دوسرا کلمہ نہ سنا سکے تو ان کی علمی حیثیت مشکوک ٹھہری۔ چیف جسٹس نے یہ صورت دیکھتے ہوئے نرم رویہ اپنایا اور کہا کہ بہتر ہے خود ہی استعفیٰ دے دو یا نقلی ڈگری پر ہم کوئی تعزیری ایکشن لیں، جو اس نے ڈر کر فوراً ہی دے دیا۔ چونکہ عدالت نے اس وقت کے بعد ڈگری کی شرط غیر ضروری قرار دے دی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے کمال صد مہربانی حسب روایت جلد سازوں کی سرپرستی کرتے ہوئے ٹکٹ بھی دے دیا، اور الیکشن میں عوام نے اس کو منتخب بھی کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے مشیر بھی مقرر کر دیا۔ حبیب جالبی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا نام درج جن کا تھانوں میں آج شامل ہیں حکمرانوں میں۔ اچھے حکمرانوں کا طرز عمل کچھ ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شب سلطان محمود حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر محل سے نکلا۔ پھرتا پھراتا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چند آدمی بیٹھے چپ کے بات کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا اور دعا سلام کے بعد پوچھا تم کون لوگ ہو اور رات گئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ سن بھائی ہم چور اچکے ہیں اور آج کی رات قسمت آزمائی کے لیے نکلے ہیں، اب یہ بتا تو کون ہے؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اور اسی مقصد کے لیے نکلا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے اور کہا خوش آمدید۔ اتنے میں ایک چور نے کہا کہ یارو اپنا ہنر اور وصف تو بیان کرو، کون کس وصف میں کامل ہے؟ پہلے نے کہا میرے کانوں کا یہ کمال ہے کہ جب رات کو کتا بھونکتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے کہا یہ تو بھائی بڑا کمال ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔
دوسرا بولا بھائی میرے آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ کیسا ہی گھوپ اندھیرا ہو، میں جس کسی کو اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں دن کی روشنی میں دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتا ہوں۔ سب نے کہا کہ اس کمال کی بھی خوب واہ واہ کی۔ تیسرے نے کہا میرے بازو میں یہ قوت ہے کہ اس کی مدد سے مضبوط دیوار میں بھی نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میری ناک میں یہ کمال ہے کہ زمین کو سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ کمند پھینک سکتا ہوں اور وہ وہیں چپک جاتی ہے۔ جب پانچوں چور اپنا ہنر بیان کر چکے تو انہوں نے سلطان محمود کی طرف دیکھا کہ ہاں بھائی تو بھی بتا تجھ میں کیا کمال ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ تجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے یا نہیں۔ سلطان نے جواب دیا یارو میرا کیا پوچھتے ہو، بس اتنا سن لو کہ میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے۔ جب مجرموں کو قتل کے لیے جلاد کے حوالے کرتے ہیں اس وقت میں اپنی داڑھی کو حرکت دوں تو سب مجرم رہا ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور بہت خوش ہوئے اور پکار اٹھے سبحان اللہ، یہ کمال تو سب سے بڑھ کر ہے، اور آج سے تو ہی ہمارا سردار آقا ٹھہرا۔ مصیبت کے دن ہم تیری وجہ سے ہی چھٹکارا پائیں گے۔ ان باتوں کے بعد طے ہوا کہ کہیں قسمت آزمائی کریں۔ پھرتے پھراتے بادشاہ کے محل کی جانب جا نکلے۔ یکایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، سب چوکنے ہو گئے۔ وہ جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا ہراساں ہو کر بولا دبی آواز میں، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے ابے کچھ وہم ہو گیا ہے یا گھاس کھا گیا ہے، یہاں بادشاہ کا کیا کام؟ بادشاہ تو اس وقت اپنے محل میں آرام سے سو رہا ہوگا، خراٹے لے رہا ہوگا۔ پہلے چور نے کہا نہیں بھائی، کتا یہی بات کہہ رہا ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ اتنے میں دوسرے چور نے آواز لگائی کہ ذرا سی ہمت درکار ہے، خزانہ قریبی ہے۔ کمند پھینکنے والے نے کمند پھینکی جو ایک کنگورے میں اٹک گئی اور وہ سب کمند کے ذریعے محل کی چھت تک جا پہنچے۔ نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا، جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کر سمیٹا۔ اشرفیاں، قیمتی کپڑوں کے تھان، ہیرے جواہر، سونے چاندی کے برتن، پھر وہاں سے نکلے اور سارا ماحول ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ اگلے دن کی روشنی میں اگلے روز دن کی روشنی میں تقسیم کریں گے۔ سلطان نے ان کی جائے پناہ اچھی طرح دیکھ لی اور ایک کام کا بہانہ کر اور ہیلا ان کا ایک کا نام اور حلیہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد ان کی نگاہوں سے چھپ کر محل میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن دربار میں آتے ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ جائیں اور اس نام اور اس حلیے کے 5 آدمیوں کو پکڑ لائیں۔ سپاہی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے دوڑے گئے اور چوری کے مال سمیت تمام مجرموں کو دربار میں حاضر کر دیا۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، چہرے موت کے خوف سے خوف زدہ تھے، بدن تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ جب انہیں تخت شاہی کے روبرو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے نگاہیں اٹھا کے بادشاہ کی طرف دیکھا، جو رات کی تاریکی میں دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو دیکھتے ہی کہا اے بھیس بدل کر راتوں کو گشت کرنے والے بادشاہ، ہم میں سے ہر شخص اپنا کمال دکھا چکا، اب تیری باری ہے، جلدی سے اپنے داڑھی کو حرکت دے تاکہ ہم جلاد سے رہائی پائیں۔ آگے اس نے کچھ الفاظ بھی کہے، بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ پاؤں بن گئے، جلاد ہماری گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہے۔
ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ تو کھجور کی بٹی ہوئی رسیاں ثابت ہوئے۔ ہاں، ایسے نازک موقع پہ اگر کوئی کام آیا تو وہ آنکھ جس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ چوروں کی یہ التجا سن کر سلطان محمود ہنس پڑا، کمال لطف و کرم سے اپنی داڑھی کو جنبش دی اور جلاد سے سب کی جان چھوڑ گئی۔ آج کے دور کے ہنر بند بھی اسی طرح کے ہنروں کے ماہر ہیں۔ کوئی کمیشن کا ماہر ہے، کوئی جعلی ڈگری بنوانے کا ماہر ہے، کوئی رشوت لینے کا ماہر ہے، قرض دلانے اور معاف کرنے والے گروہ ہیں۔ ایسے وکیل بھی ہیں ججوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان وکیلوں کی آمدنی کا ادراج ٹیکس کے اداروں میں بھی اکثر نہیں کروایا جاتا، نہ ہی ٹیکس کے اداروں کو ان کی پرواہ، ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر جو 2000 روپے کنسلٹیشن فیس کی مد میں وصول کرتے ہیں، رسید ہرگز نہیں دیتے، اس طرح ٹیکس بچاتے ہیں۔ کرپشن کی حد یہاں تک پہنچی ہے کہ جعلی ڈگریوں کی تصدیق بھی ناممکن بنا دی گئی ہے۔ آج کے بادشاہوں کا عمل محمود غزنوی کی طرح ان کو پکڑوانے کا نہیں بلکہ چھڑوانے کا ہے۔ زرداری دور حکومت میں مجرموں کو زرداری صاحب نے چھڑوایا تھا۔ مغلیہ خاندان سے پہلے خسرو پرویز نامی ایک بادشاہ گزرا ہے جو تغلق اور خلجی اور تغلق خاندان کے درمیان میں آخری بادشاہ۔ اس نے مبارک شاہ کے ساتھ مل کر تخت پہ قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز خان کے نام سے حکومت شروع کر۔ یہ مبارک شاہ جو پہلے شہزادہ تھا، اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتا تھا اور مفعول تھا۔ مفعول اس کو کہتے ہیں جو اس لواطت کے عمل میں زیریں ہوتا ہے، اور پھر یہ بادشاہ بن گیا۔ اس کو مفعول بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہزادگی کے زمانے میں اس نے یہ شوق مفعولیت پا لیا تھا۔ دربار میں ایک داستان گو اس کا سخت مخالف تھا۔ یہ داستان گو ہی اس وقت کے درباروں کا میڈیا ترجمان ہوا کرتے تھے، اسپوکس پرسن۔ جس دن خسرو خان نے اقتدار سنبھالا، سب سے پہلے اس نے داستان گو کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر اس کے گھر پر بھیجا، مگر اس لشکر کو اس کے گھر میں کوئلے سے دیواروں پر لکھے ہوئے چند اشعار ملے۔ ان اشعار میں لکھا تھا کہ دہلی کے اس تخت پر جس پر کبھی خلجی خاندان کے بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ تخت نشین تھے، آج ایک مفعول شخص پراجمان ہے۔ بھاگ چل، اب یہ جگہ رہنے کی نہیں ہے۔ چند ہی ماہ کے بعد یہ حکومت ختم ہو گئی۔ ایک شعر ہے اسی سلسلے میں: اس کے کوچے میں نہ کر شور قیامت کا ذکر، شیخ یہاں ایسے تو ہنگامے ہوا کرتے ہیں، شیخ یہاں ایسے تو ہنگامے ہوا کرتے ہیں۔ بے بسی سے تو تیری ہم وضع میں بہرے بنے، نیک و بد کوئی کہے بیٹھے سنا کرتے ہیں۔ منافقت کا عام دور دارہ ہے، ہم صرف سن سکتے ہیں، عملی قدم نہیں لے پاتے۔ ہندوستان کے علاقے میں ڈاکوؤں نے بھی ایک حکومت قائم کر لی تھی، ادھر ادھر کے علاقوں سے خراج بھی وصول کرنے لگے تھے، مگر مغلیہ لشکر نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اگر جعلی سند یافتہ لوگوں کو ووٹ دیں گے تو ڈاکوؤں کی حکومت قائم ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں سرحد میں خان صاحب کی مسجد میں ہوا سے رکھ گئی، بہت پشیمان ہوئے، گھر جانے کے بجائے علاقہ ہی چھوڑ گئے۔ 40 سال کے بعد پھر واپس آئے، فجر کے وقت ارادہ تھا کہ گھر والوں سے مل کر پھر چلے جائیں گے، مبادہ پہچانے نہ جائیں۔ ایک آدمی کی نظر ان پر پڑی اور کہنے لگا، تو وہی ہے؟ یہ سن کر پریشان ہو گئے، پھر غائب ہو گئے۔ اب اس نے نامعلوم کن وجوہات کی بنا پر کہا تھا کہ تو وہی ہے، مگر ایک آدمی جس کو شرم ہوتی ہے وہ اس شرم کا خیال رکھتا ہے۔ تھامس ہارڈی کے ناول ٹیس آف ڈی اربرویلی میں جو ڈیوک ٹیس سے زیادتی کرتا ہے، بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے، مذہبی پادری کا عہدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، اس کے واز کی بھی بڑی دھوم ہو جاتی ہے، لیکن جب ٹیس کو پتہ چلتا ہے تو وہ واز میں سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو وہی ہے، اور وہ پادری کو بھاگنا پڑ جاتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں وہاں پہ۔
کیوں اپنی ماضی یاد اس کو آ جاتا ہے؟ ان جعل سازوں کو ڈگری پر ہرگز معاف مت کیجیے۔ سنا ہے سی اے میں بڑے افسروں سے لے کر چھوٹے افسروں تک تقریباً 1600 افسروں اور سٹاف ممبرز کی اسناد جعلی نکلی ہیں۔ ان سب کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کا کیا کریں کہ آج کل ایچ ای سی نے تصدیق کرنا ہی چھوڑ دی۔ یا تو ریکارڈ ہی غائب کر دیا جاتا ہے یا جواب ہی نہیں دیا جاتا، تصدیق کو ناممکن بنا دیا۔ اب بتائیے ڈگری کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسی طرح جعلی لائسنسز کی بھی کیا اہمیت ہوگی؟